الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ اس پارے میں سورۃ العنکبوت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے یہ چیز ذکر فرمائی ہے کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ایمان لے آنا، کلمہ پڑھ لینا اتنا ہی آسان ہے کہ ایمان لانے کے بعد اور کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کو کسی بھی قسم کی مشکلات اور آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ آپ سے جو پہلے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا، ان کے لیے کس قدر آزمائش اور مصیبتوں کا سامنا تھا، حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال سب کے سامنے ہے، اور پھر نبی مکرم علیہ السلام کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثالیں اور صحابیات کی مثالیں، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی سب سے پہلے ذات اپنی خود پیش ہے کہ جب انہوں نے اسلام اور ایمان اور توحید کا اعلان کیا تھا انہیں کس قدر مصائب کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ چیز آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ سے جو پہلے لوگ تھے ایمان لے آئے تھے انہیں بھی اسی طرح پریشانیوں کا، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، حتیٰ کہ انہیں زمین کھود کے زمین کے اندر پھینک دیا جاتا تھا جو توحید کا اقرار کرتے تھے، اور جو انبیاء تھے جو توحید کی دعوت دیتے تھے بسا اوقات آرے کے ساتھ ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، ان کے سر کو کچل دیا جاتا تھا، اور مختلف طرح کے ان پہ مصائب اور مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ تو اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس لیے اس کلمے کے بعد ہمارے اوپر کسی قسم کی بھی کوئی آزمائش اور کسی قسم کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ یہی تو ایمان کی نشانی ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کے زیادہ قریب اور زیادہ محبوب ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے اسی قدر مصائب اور پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 21ویں پارے کے آغاز میں فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ اے پاک پیغمبر علیہ السلام، جو ہم نے آپ پہ وحی کیا ہے آپ نے پڑھ کے سنائے اس کتاب میں سے کہ جس میں واقم الصلاۃ ہم نے یہ کہا ہے کہ نماز قائم کریں۔ نماز کیوں قائم کرنی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ گزشتہ سے پیوستہ گفتگو میں نے یہ بات کی تھی کہ جدھر قرآن میں آیا ہے نا اقیم الصلاۃ یا نماز قائم کرو، وہاں مطلب نماز آپ نے تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، بلکہ جو صاحب اقتدار ہیں یا جہاں تک آپ کا اقتدار ہے، جدھر آپ کا بس چلتا ہے، آپ ان تمام لوگوں کے ذمہ دار ہیں کہ انہیں نماز کی پابندی کروائیں، اور جس طرح دیگر چیزیں گورنمنٹ یا جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں لاگو کرتے ہیں فضولیات میں سے، اسی طرح ایک نماز ہے، نماز کو بھی اسی طرح منوان قانون کے طور پہ لاگو کیا جائے۔ یہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ بیماریوں سے، پریشانیوں سے اور اس کے ساتھ فحاشی اور عیاش کاموں سے تبھی روکتی ہیں جب انسان صدق کے دل سے اس کا اقرار بھی کرتا ہے اور اس کی پابندی بھی کرتا ہے، اور جب حکومتی سطح پہ اس کا قیام کروایا جاتا ہے اور اسے بالکل صحیح سالم اسلامی طریقے سے نافذ کیا جاتا ہے، تو بلا شبہ اس کے مقابلے میں جتنی بھی بری چیزیں ہیں، جتنی بھی غیر اسلامی رسومات ہیں یا غیر اسلامی ہیں، جس میں بدکاری ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے یا شرک جیسی جتنی بھی لعنتیں ہیں، ان سب کا تدارک ہو جاتا ہے جب اس نماز کو قائم کیا جائے گا ہماری بین الاقوامی سطح پہ۔ انشاءاللہ الرحمن اس کے ساتھ ہی یہ بیماریاں خود بخود اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کا ذکر کیا ہے کہ آج کے مسلمانوں سے اور آج کے جو مشرک ہیں ان سے تو وہ مشرک کافی بہتر تھے کہ جنہیں جب کوئی پریشانی اور مصیبت آتی فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب جہاز میں ان کے جو بحری جہاز تھے طوفان میں پھنس جاتے، طوفان اپنا سمندر میں پھنس جاتے، ہوا آتی، سمندر طغیانی میں آتا، تو فوراً صدقہ دل سے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لے، اللہ رب العزت کو پکارتے اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے اور یہ کہتے کہ اللہ ہمیں اس بار نجات دیتے، ہم آئندہ تیرے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اس بار تو ہماری پریشانی کو دور کر دے اور ہمارے سر پہ جو مصیبت منڈلا رہی ہے ہمیں اس سے نجات دے دے، ہم
خالص دل سے تیری توحید کا اقرار کریں گے اور اس کی تبلیغ کے کام کریں گے، تیرے جو احکامات ہیں ہم انہیں ہی مانیں گے۔ لیکن فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، ہم جیسے ہی انہیں نجات دیتے، مشکلات سے نجات دے دیتے، آزمائشوں سے گزار دیتے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے، فی الوقت فوری اسی وقت نیکی سے برائی کی طرف پلٹ جاتے، وہ فوری پھر شرک کا ارتکاب کر لیتے۔ جب انہیں نجات دے دیتے وہ فوری یہ کہتے کہ یہ تو ہمارے فلاں سرکار نے یا فلاں پیر نے یا ہمارے فلاں بت نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم ہی آپ کو پھنساتے ہیں، ہم ہی آپ پہ جو آزمائشیں نازل کرتے ہیں اور اس کا تدارک بھی ہم ہی کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہر ایک کو محسن بنا دیتے ہیں یا ہر ایک کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، بلکہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے اور توحید کا ابلاغ کرتا ہے، مساجد کو آباد کرتا ہے اور لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو نیک کام کر رہے ہیں، جو نیکی تقوی للہیت اور پرہیزگاری کے کام کر رہے ہیں، ہمارے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ہماری توحید کی تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اس راستے میں مارے کھاتے ہیں، انہی لوگوں کے ہم محسن ہیں۔ جو بندہ کوشش نہیں کرتا، بالکل ہی کوشش نہیں کرتا، ہم ان لوگوں کے محسن نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سورۃ الروم کے آغاز میں یہ فرما رہے ہیں الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین۔ ہوا اصل میں یہ واقعہ اس طرح تھا کہ روم اور ایران جب اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی تھی، روم اور ایران دو سپر پاور طاقتیں تھیں، بڑی طاقتیں تھیں یہ دونوں، اور ان کی آپس میں لڑائی ہمیشہ چلتی رہتی تھی۔ جو مشرکین مکہ تھے وہ ایران کے ساتھ تھے، کیونکہ ایران اور مشرکین مکہ دونوں کے عقائد ملتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی آخرت کا انکار کرتے تھے اور ایران والے بھی آخرت کا انکار کرتے تھے۔ مشرکین تو اللہ رب العزت سے اعراض کرتے تھے اور اللہ رب العزت کو نہیں مانتے تھے، اسی طرح یہ جو ایران والے تھے یہ بھی اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ جبکہ جو روم والے اور مسلمان تھے ان دونوں کے آپس میں عقائد ملتے تھے۔ مسلمان بھی اہل کتاب میں سے تھے، اہل کتاب تھے، اور جو عیسائی تھے اپنا روم والے تھے، اگرچہ عیسائی تھے لیکن تھے وہ بھی اہل کتاب۔ اسی طرح مسلمان بھی آخرت کے دن پہ ایمان لاتے تھے کہ آخرت ہوگی، قیامت قائم ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ اسی طرح یہ جو روم والے ہیں یہ بھی اس چیز کو مانتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا جتنے بھی مسلمان تھے یہ بھی ان چیزوں کو مانتے تھے۔ ان دونوں کے درمیان یہ چیزیں مشترک تھیں، لہٰذا اسی بیس پہ جو مشرکین مکہ تھے وہ ایران والوں کا ساتھ دیتے اور مسلمانوں کی مخالفت کرتے، اور مسلمان رومیوں کا ساتھ دیتے اور اپنا مشرکین کی مخالفت کرتے اور ایران والوں کی مخالفت کرتے۔ ان کی آپس میں لڑائیاں چلتی رہی ہیں، حتیٰ کہ کئی بار ایسا ہوا کہ ایرانیوں نے مشرکین نے رومیوں کو شکست دی اور بہت بری شکست دی۔ جب یہ شکست ہوتی تو یہ جو مشرکین تھے یہ بغلیں مارتے اور یہ اعلان کرتے، ڈانس کرتے اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے کہ جس طرح آج ایرانیوں نے روم کا قلعہ کما کیا ہے، چونکہ مسلمان رومیوں کا ساتھ دیتے ہیں، اسی طرح ایک دن ہم بھی مسلمانوں کا قلعہ کما کر دیں گے۔ جس طرح آج روم کی ہم نے اپنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا ہے، اسی طرح ہم مسلمانوں کو بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیں گے، حتیٰ کہ ہم انہیں دنیا سے ان کا صفحہ ہستی سے نام مٹا دیں گے۔ لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک ان کی تدبیر ہوتی ہے جو مشرکین ہیں ان کی چال ہوتی ہے، اور ایک اللہ رب العزت کی چال ہوتی ہے، اس کی تدبیر ہوتی ہے جو اس پہ غالب آ جاتی ہے۔ خیر ان کے درمیان یہ دنگا فساد چلتا رہا، بالآخر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی یہ معاملے آتے رہے۔ اللہ کے نبی چونکہ خود رومیوں کو سپورٹ کرتے تھے اہل کتاب ہونے کے حوالے سے، اور وہ بھی آخرت کے دن پہ ایمان لاتے تھے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جو روم والے ہیں یہ ضرور غالب آئیں گے۔ مشرکین کہنے لگے کہ اچھا اگر آپ کو اتنا ہی اعتماد ہے یہ غالب آئیں گے ہمارے اوپر، تو آپ اس طرح کریں نا، ہمارے اور اپنے درمیان کوئی ایک وقت مقرر کر لیں کہ یہ کب تک ان پہ جو ہے وہ غالب آ جائیں گے۔ تو فی بضع سنین، یہ جو بضع ہے نا، لفظ بضع یہ اصل میں 3 سال سے لے کے 9 سال تک تجاوز کرتے ہیں، 3 سال سے لے کے 9 سال تک جس کا نا اس کا اقرار کیا جاتا ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 5 سال بعد رومی ایرانیوں پہ غالب آ جائیں گے۔ بعض روایات کے مطابق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 6 سال بعد اپنا جو رومی ہے وہ ایرانیوں پہ غالب آ جائیں گے، اور جو ایرانی ہیں ان کا صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ ان کا معاہدہ ہو گیا، کچھ شرائط جو وقت کے مطابق تھے متعین ہوگی۔ جب 6 سال گزرے یا 5 سال گزرے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے کہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی تک رومی غالب نہیں آئے، آپ نے تو کہا تھا کہ رومی غالب آ جائیں گے، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، تو ابھی تک نہیں غالب ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غالب ضرور آئیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک وقت متعین نہیں کیا۔ مطلب یہ تھا کہ جتنی مدت تو نے مقرر کر کی ہے نا، 3 سال سے لے کے 4-5 سال تک، 6 سال تک، یہ اللہ رب العزت نے مدت نہیں مقرر کی۔ ویزا جو لفظ ہے یہ 9 سال تک پہ دلالت کرتا ہے، اور ابھی تو سارے 4-5 سال ہوئے ہیں، 6 سال ہوئے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے، چونکہ اگر عالم الغیب ہوتے تو جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے، شرط لگا رہے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں روک دیتے اور کہتے کہ ابھی رومی غالب نہیں آئیں گے۔ دوسری بات یہ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود بھی علم غیب نہیں جانتے تھے۔ اگر بذات خود علم غیب جانتے ہوتے تو اپنا معلوم ہوتا، اور اتنی بڑی شرط کیوں ان کے ساتھ لیتے۔ بہرکیف اس سے اور بھی کی اسباق ہے، لیکن ہوا یہ کہ پھر 7ویں سال میں جب رومی ان پہ غالب آ گئے تو اللہ رب العزت نے پھر ان آیات کا جب نزول ہوا تو اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی بسم اللہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ اور جو یہ مشرکین مکہ تھے ان پہ مسلمانوں کی ہیبت بیٹھ گئی، اور اسی طرح یہ رومی کا واقعہ ہے کہ جب مسلمان جو نئے مسلمان ہوئے تھے اور جنہوں نے پہلی مرتبہ ہجرت کی تھی، حبشہ کی طرف انہیں بھیجا گیا تھا، تب یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے انہیں سپورٹ کیا تھا اور انہیں اپنی حفاظت میں رکھا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ زمین میں، خشکی میں، تری میں، سمندروں میں، ہواؤں میں، یا جو بھی اللہ رب العزت کی پیدا کردہ مخلوقات ہیں، اس میں جو فساد برپا ہوتا ہے، جو برائیاں ہوتی ہیں، حقیقت بات یہ ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ اسی کے بدلے جو آپ کے ہاتھ کماتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو آپ پہ مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ کوئی آپ ہی کے کیے ہوئے کام ہیں، آپ ہی نہ برے کام کرتے ہیں، آپ ہی غلیظ باتیں کرتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ، کے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ رب العزت کے مقابلے میں الہ کھڑے کر لیتے ہیں، اور یہاں پہ آ کے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، بدکاری اعلانیہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی باتوں کو اعلانیہ چیلنج کرتے ہیں۔ تو یہ جو یہ جو زلزلے آتے ہیں، یہ جو سیلاب آتے ہیں، یا دیگر جو مسلمانوں پہ مصائب آتے ہیں، یہ کسی اور کا کیا دھرا نہیں ہے، بلکہ آپ کے ہاتھوں کا یہ کمایا ہوا ہے، آپ ہی اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، آپ اچھے عمل کریں، آپ نیک عمل کریں تو یقیناً یہ مشکلات یا جس طرح کی بھی چیزیں ہیں یہ آپ پہ مصائب اور پہاڑ نہ ٹوٹیں۔ اس کے بعد سورۃ اللقمان ہے، اس میں اللہ رب العزت نے، ویسے تو بہت ساری باتیں اس پہ ذکر ہیں، لیکن سیدنا لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹوں کے حوالے سے ذرا کچھ بات کی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کو حکمت سے نوازا تھا۔ حکمت سے مطلب ایک تو یہ ہے کہ جو حکیم ہمارے آج معمول کے مطابق ہے یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ گفتگو کے اعتبار سے اور کام کے اعتبار سے ہم نے انہیں بڑا سلیقہ دیا ہوا تھا کہ وہ بڑے منظم طریقے سے اور بڑے احسن طریقے سے دعوت کا کام کرتے تھے۔ کیا ان اشکر للہ، کہ یہ ہمارا شکر گزار بندہ بن جائے، اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو بندہ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کا مطیع بن کے رہتا ہے، اس کا فائدہ حقیقت میں اسی کو ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو بندہ کفر کرتا ہے، ہماری باتوں سے اعراض کر لیتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ان سے غنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی کفر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس سے اللہ رب العزت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ ان کی جو اپنی جانیں انہیں ہی نقصان ہوتا ہے۔ باہر کے بعد قال لقمان ابنہ وهو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ سیدنا لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے بیٹوں کو مخاطب کرنے کا انداز بہت پیارا تھا۔ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، جس طرح لاڑ پیار میں آ کے باپ اپنے بیٹے کو کہہ دیتا ہوں میرے پیارے بیٹے، او میرے پیارے بچے، او میرے سونے، اس طرح کی باتیں کہہ دیتا ہے۔ یا اسی طرح سیدنا اپنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ کو کہا تھا یا ابتی، حالانکہ مشرک ہے، کافر ہے، لیکن مخاطب کرنے کا انداز بہت پیارا تھا، اے میرے ابو جی، اے میرے پیارے ابو جی، اے میرے لاڈلے ابو جی۔ اور اس طرح کی جو جتنے بھی پیار محبت والے الفاظ ہیں، ان چیزوں کا انتخاب کیا۔ عربی گرامر ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، سوہنے بیٹے۔ کیا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی بچوں کو مخاطب کریں، وہ اپنے ہوں یا بھی گانے ہوں، جب بھی بچوں کو مخاطب کریں تو انہیں بڑے پیار محبت سے بلانا چاہیے۔ انہیں کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں، انہیں بڑی محبت کے ساتھ اپنے قریب کرنا چاہیے۔ اس سے سبق یہ ہے کہ اگر آپ محبت کے ساتھ انہیں اپنے قریب نہیں کریں گے، آپ ان سے الجھ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا، سال 2 سال، کب تک وہ بچے برداشت کریں گے؟ وہ آپ کی مخالفت پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ جنہیں آپ نصیحت کرنا چاہتے ہیں، راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں،
یہی بچے آپ کے مخالف بن جائیں گے اور یہی بچے آپ کے لیے وبال جان بن جائیں گے. باہر کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. پہلی میری آپ کو نصیحت ہے میرے بیٹے کہ آپ نے شرک نہیں کرنا, اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. یہ نصیحت سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں, اور اللہ رب العزت نے ساتھ نصیحت یہ فرما دی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. ایک طرف سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا, اللہ رب العزت نے فوری احکامات جاری کر دیے کہ جس طرح آپ نے میرے ساتھ شرک نہیں کرنا, اسی طرح اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے, ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے. کیوں؟ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير, کہ وہ آپ کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں. آپ کے والدین مطلب جو والدہ ہے وہ آپ کا پہلے بوجھ اٹھاتی ہے. آپ جب پیدا ہو جاتے ہیں پھر والد آپ کے نان و نفقے کا انتظام کرتے ہیں, والدہ آپ کو 2 سال کے لیے دودھ پلاتی ہے اور آپ کی پورے کی پوری تربیت کا انتظام کرتی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے سیدنا لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت ہے وہ ذکر کی ہے, یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بیٹے اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کرنا, مطلب یہ ہے کہ زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا. اگر اللہ تجھے کوئی چیز دے دے, کوئی عہدہ دے دے, کوئی منصب دے دے, یا کچھ انتظامی امور آپ کے ہاتھ میں کر دے تو آپ نے اکڑنا نہیں, آپ نے اپنی انانیت یا اپنی مغروریت میں نہیں آنا, بلکہ جو مالک آپ کو آج کوئی عہدہ یا کوئی انتظامی امور دینے پہ قادر ہے وہ آپ سے چھین بھی سکتا ہے. جس طرح اس نے آپ کو دیا ہے بڑے عہدے پہ بٹھا دے, دور نہ جائے. آپ کے اپنے ملک پاکستان کی مثال لے لیں کہ ہمارے وزیر اعظم جب انہیں صدارت ملتی ہے, وزارت ملتی ہے, تو یہ کہاں سے کہاں تک انہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے, لیکن جب انہیں صدارت سے وزارت سے اتارا جاتا ہے تو ایسی ایسی جیلوں میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں پہ انہیں پانی بھی میسر نہیں ہوتا. تو یہ جو مالک آپ کو صاحب اقتدار کرنے والا ہے وہ آپ کو اقتدار آپ سے چھین بھی سکتا ہے, اور آپ نے اپنے آپ کو مغروریت والی زندگی میں نہیں لے کے جانا. اور یاد رکھنا جو بھی اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان میں بنایا یہ ساری اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں, یہ ساری کی ساری اس کے دل میں اس کے ذہن میں یہ چیزیں موجود ہیں, اور اس کے علم میں یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالعرف وانہا عن المنکر, اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا. نماز کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت کی نماز تھی, جو بھی اس کا طریقہ کار تھا وہ قائم کرنا. وامر بالمعروف وانہا عن المنکر, نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. واصبر علی ما اصابک, اور اس کے بعد جو بھی آپ کو مصیبت پہنچے, جو بھی اللہ رب العزت کی توحید کے راستے میں آپ کو مصیبت پہنچے, آپ نے اس پہ صبر کرنا ہے. جس طرح پیچھے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ آپ نے گمان کر لیا کہ ہم ایمان لانے کے بعد آپ کو فتنوں میں مبتلا نہیں کریں گے. یہی چیز ادھر ہے کہ اگر ہم آپ کو کوئی چیز دیں گے تو ظاہر بات ہے اس میں مصائب آئیں گے, مشکلات آئیں گے, پریشانی مشکلات کس سبب ہو سکتے ہیں اور کتنے بڑے ہو سکتے ہیں, اس کی اللہ رب العزت نے کوئی قید ذکر نہیں کی. البتہ یہ ضرور ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا انبیاء سے بڑھ کے مشکلات اور مصائب ہمارے اوپر نہیں آتے. جس قدر مشکلات اور مصیبت ان پہ آئی تھی وہ ہم پہ نہیں آتی. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ سجدہ میں یہ بات ذکر فرمائی ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا بَصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب انہیں اٹھائے گا یا جب انہیں سزا دے گا ان کے گناہوں کے سبب, تو یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے اور ہم وہاں پہ جا کے اچھے عمل کریں, نیک اعمال کریں, وہ عمل کریں جس سے ہم روک دیے گئے تھے. مطلب کہ شیطان نے جس عمل سے ہمیں روک دیا گیا تھا وہ پاکیزہ عمل ہم کریں, دوبارہ زندگی میں چلے جائیں, لیکن اللہ رب العزت دوبارہ موقع نہیں دیں گے اور دوبارہ اللہ رب العزت کسی کو بھی صاحب اقتدار نہیں بنائیں گے. اس کے بعد سورۃ الاحزاب ہے, کافی لمبی چوڑی اس میں باتیں ہیں غزوہ احزاب کے حوالے سے بھی, لیکن وہ ہم ادھر ذکر نہیں کرتے, نہ ہی اس کا موقع ہے. البتہ آیت تخیر کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آیت تخیر میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. ہوا اصل میں یہ تھا کہ جب اسلام کافی پھیل چکا تھا اور مختلف علاقوں کی فتوحات ہو رہی تھی, بنو قریظہ یا دیگر جو علاقہ جات تھے وہ فتح ہو رہے تھے, تو ظاہر بات ہے ان کے فتح ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو مال غنیمت بھی مل رہا تھا. جیسے جیسے اسلام پھیلتا جا رہا تھا اور سلطنتیں اسلام کے تابع ہو رہی تھیں, ویسے ویسے وہاں سے مال غنیمت اور بڑے بڑے ہیرے جواہرات اور دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں آسائش کی وہ مل رہی تھی. اور جو مہاجرین تھے یا انصار تھے
ان کی بیویاں اور ان کی عورتیں بہت زیادہ بناؤ سنگار کرنے لگیں، یعنی کہ ہماری عام زبان میں کہنے کے میک اپ کرنے لگیں، دیگر جو چیزیں ہیں وہ ان کا استعمال شروع کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں تھیں انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی کہ ہمیں بھی کچھ لا کے دیں، ہم بھی پہنے، اچھے کپڑے پہنے، اچھی چوڑیاں پہنے اور اچھی انگوٹھیاں پہنے، ہماری زبان میں اچھا میک اپ کریں، یعنی ہم ان سے ایک ممتاز حیثیت سے نظر ہیں، چونکہ ہم انبیاء کی بیوی ہیں، نبی کی بیوی ہیں، ہمارے لیے یہ چیز ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی یہ چیز ناگوار گزری، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا لی کہ میں آپ کے پاس 1 مہینہ تک آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 29 دن ان سے دور رہے، اور 29 دن کے بعد آگے امہات المؤمنین نے پوچھا کہ ابھی تو مہینہ نہیں ہوا، ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اور 30 دن کا بھی ہوتا ہے۔ بہرکیف یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر لوگوں کا جمع غفیر لگا ہوا ہے، اور یہ افواہیں پھیل رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، یہ افواہیں بھی ساتھ ساتھ پھیل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے، سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت مانگی اور اندر چلے گئے۔ یہاں پہ اجازت کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کو اللہ کے نبی نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ ابو بکر نے آ کے اجازت مانگی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کو اجازت دیتی اندر آنے کی۔ اس کے کچھ دیر بعد عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ماحول بڑا ناسازگار ہے، پریشانی والا ماحول ہے، میں اندر جاتا ہوں اور ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتا ہوں جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جائے، اور ان کی خوش طبی کے لیے میں کچھ نہ کچھ معاملہ کر لوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت لے کے اندر چلے گئے، اور اندر جا کے کہنے لگے کہ آتکا کی بیٹی نا، آتکا کی بیٹی یعنی کہ جو حفصہ کی والدہ ہے اور جو میرے نکاح میں ہے، میرے سسر کی جو بیٹی ہے، وہ مجھ سے نان و نفقے کا مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں بھی کچھ مال و زر لا کے دیں، کچھ چیزیں لا کے دیں، ہم بھی اچھی چیزوں کا استعمال کریں، کھائیں پیئیں، دنیا کی آسائشیں لیں۔ تو میں اس کی نا اچھی طرح نا ذرا پٹائی کر کے آؤں، کھینچ تانی کر کے آئے اس کی، یا اچھی طرح ڈانٹ کے آئے اسے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور کہنے لگے یہاں بھی یہی معاملہ ہے، ادھر آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو ڈانٹ کے آئے ہیں، ادھر جو امہات المؤمنین ہیں میری بیویاں ہیں، یہ بھی مجھ سے یہی مطالبہ کریے کہ ہمیں بھی مال و زر دیا جائے، ہمارے لیے اچھے کھانے کا، اچھے کپڑے کا، یا جو مال غنیمت کا ہمارے لیے بھی اہتمام کیا جائے۔ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ کی طرف بڑھے، چونکہ ان کی بیٹی تھی، بڑے یعنی کہ میں ان کا گلا دبوچوں کہ آپ نے اللہ کے نبی سے ایسا کیوں سوال کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حفصہ کی طرف گئے کہ آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا سوال کیوں کیا۔ ان کے جانے کا مطلب یہ تھا کہ انہیں ڈانٹے، اور ان کی بیٹیاں بھی تھی، مار بھی سکتے تھے کہ آپ نے ایسا کیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ جس چیز کے وہ مالک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو جو بھی مال غنیمت یا جو بھی حصہ ملتا ہے وہ بھی غریب و غربا میں، یتیموں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور آپ نے اتنی بڑی چیز کا ان سے ارادہ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ لَا تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اے پیارے پیغمبر اگر انہوں نے تجھ سے سوال کر لیا ہے نا تو انہیں اختیار دے دے، وَإِن كُنتُمْ لَا تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں تب بھی بتائیں، اور اگر یہ دنیا کو چاہتی ہیں تب بھی بتا دیں۔ دنیا کو چاہنے کا مطلب یہ ہے اگر یہ دنیا کو چاہتی ہیں تو پھر آپ انہیں مال و زر دے کے انہیں طلاق دے دیں، اور اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں تو پھر آئندہ مال و زر کا مطالبہ نہ کریں، آئندہ کسی چیز کا مطالبہ نہ کریں۔ یہاں سے ایک بریک یہ نکتہ یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ جو انبیاء کے وارث علماء ہیں، ہم علماء ہیں الحمدللہ، جو ان کے وارث ہیں، جس طرح انبیاء پہ غربت کے لمحات آئے اور تنگی ترشی کے لمحات آئے، اسی طرح آج کے جو علماء ہیں ان پہ بھی آتے ہیں۔ یہ بھی ایک وراثت میں چیز ملی ہے، اور جس طرح ان کی بیویوں نے، انبیاء کی بیویوں نے صبر بھی کیا، اسی طرح ہماری بیگمات کو بھی، جو آج ہماری ان کی عورتیں ہیں جو علماء کی بیوی ہیں، انہیں بھی صبر کرنا چاہیے کہ ہم عام لوگوں جیسے نہیں ہیں، یا ہم عام عورتوں جیسی نہیں ہیں۔ بہرکیف یہاں پہ اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ ان سے سوال کر لیں، اگر یہ دنیا لینا چاہتی ہیں تو دنیا دے دے، اور اگر یہ آخرت چاہتی ہیں تو پھر ان سے بولے کہ ان چیزوں کا سوال نہ کریں۔ سیدنا اپنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ آپ بھی اپنے والدین سے مشورہ کر لو، دیگر بیویوں سے کہا کہ آپ بھی مشورہ کر لو۔ بیویوں نے یا سیدہ عائشہ نے مشورہ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے جو غلطی ہو چکی ہم اس کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، البتہ ہم آئندہ آپ سے کبھی یہ سوال نہیں کریں گے۔ ہمیں اللہ چاہیے اور اللہ کا رسول چاہیے، دنیا میں بھی چاہیے اور آخرت میں بھی چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی یا یہ معاملہ بنا تب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 بیویاں تھیں۔ بعض روایات سے ملتا ہے کہ جب ان عورتوں نے یا ان ازواج مطہرات نے
اس چیز کا اقرار کیا کہ ہم دنیا اور آخرت میں اللہ کے نبی ہی چاہیے یا اللہ تعالیٰ چاہیے, ہمیں دنیا کا مال و زر نہیں چاہیے. اللہ رب العزت سے معافی مانگ لی. بعض روایات سے یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں انعام یہ دیا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور نکاح کرنے سے روک دیا. یہ ان عورتوں کا انعام تھا دنیا میں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے, آپ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے, دنیا قربان کر دی ہے, تو اللہ رب العزت نے یہ انعام دیا کہ اے پیارے پیغمبر, جو اب آپ کے پاس بیویاں آ چکی ہیں, اب ان کے علاوہ کی اور نکاح نہیں کرنا, چونکہ اگر انہوں نے قربانی دی ہے تو تجھے بھی ان کے لیے قربانی دینی پڑے گی. اس کے بعد اور بھی کی ایک مسائل شروع ہو رہے ہیں, اور پھر انشاءاللہ الرحمن ہم کوشش کریں گے, کل چونکہ 22واں پارہ ہم شروع کریں گے, یہ تو ابھی تھوڑا سا پیچھے, اب ہم نے انہیں کراس کر لیا ہے. انشاءاللہ الرحمن کل ہم پھر یہاں سے 22ویں پارے کے آغاز میں, چونکہ یہاں پہ کافی ایک چیزیں ہیں جو جن کی ابتدا ہی انبیاء کی بیگمات سے کی گئی ہے. البتہ یہ ایک آیت ہم آخری مکمل کر لیتے ہیں 21واں پارے کی, یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. انبیاء کی آپ بیگمات ہیں, بیویاں ہیں, اور جس طرح آپ کی فضیلت دیگر عورتوں سے الگ ہے, اسی طرح اگر آپ لوگ بے حیائی کا ارتکاب کریں گی تو آپ کو عذاب بھی ڈبل دیا جائے گا. دنیا میں بھی ڈبل عذاب دیا جائے گا, ڈبل ذلت اور رسوائی سے گزارا جائے گا, اور آخرت میں بھی آپ کو اللہ رب العزت دیگر عورتوں سے, دیگر لوگوں سے آپ کو زیادہ عذاب دے گا. چونکہ آپ کی یہ بڑی عظمت ہے اور آپ کو اللہ رب العزت نے ممتاز کیا ہے کہ آپ نبی کی بیوی ہو, اور نبی کی بیویاں اگر ایسا کام کریں تو ظاہر بات ہے دیگر جو عورتیں ہیں وہ تو بالاولیٰ ایسے کام کریں گی. لہٰذا آپ کے لیے جہاں اجر ڈبل ہے, زیادہ ہے, اور آپ کی عظمت دیگر سے زیادہ ہے, اسی طرح اگر آپ برائی کا ارتکاب کریں گی یا اس کے قریب جائیں گی تو اللہ رب العزت دیگر لوگوں سے آپ کو عذاب بھی ڈبل دے گا, اور آپ کی مشکلات میں بھی اضافہ فرمائے گا, دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا. اللہ رب العزت جو کہا گیا ہے سننا یا اس پہ سنایا گیا ہے, اللہ رب العزت ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو اس میں کمی بیشی تھی وہ میری طرف سے تھی, جو بھی اچھی بات ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور اسی کی طرف سے تھی. کافی چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں, پھر انشاءاللہ الرحمن کل ہم ان کا ذکر کریں گے. ھذا ما کان عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب.